then Islam does not stand for any kind of violence. Islam does not stand for any kind of militancy. Islam does not stand for any kind of terrorism. Islam does not stand for any kind of brutality. This is Islam, which introduced the whole mankind with mercy, with peace, with global unity and with dignity of mankind. ہر طرف امن امن کی بات ہو رہی ہے. میں الحمد تو لے کے والناس تک علماء بیٹھے حافظ بیٹھے قاری میں بھی پکا حافظ ہاں. ایک میں نے آیت کٹ کے دیو جہد وچ لکھے ہوئے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اسلام ہے وہ جڑا میں بیان کر رہا ہوں. And I have no hesitation as a student of Quranic sciences, as a humble student of the science of Sunnah and a humble servant of Islam and Muslim Ummah, I want to explain and communicate and declare this Quranic fact that there are 35 verses of Quran. How many? 35 verses of Quran which include the word of jihad or its derivatives, either in the form of jihad or mujahidun or jahada or jahada, jahadu, yujahidun, jahid or jahidu, any derivative of jihad. There is total of 35 verses in Holy Quran. And let me make it clear to all those people who are always discussing the concept of jihad with a negative denotion and who consider that Islam has given a brutal concept against mankind. And I am addressing at the same time to the Muslim brothers who are mistaken, who are misled, who are misguided and who declare they are violent, they are brutal, criminal activities of terrorism, and they give their activities the name of jihad. And at the same time, I am addressing the whole Western world, those who think that Islam has introduced a very wrong device, and this means a holy war. Holy war is a wrong translation in English dictionary. There is no concept of warfare in the world of jihad. Both sides should listen. There are 35 verses of Holy Quran deal with the concept of jihad, and I am declaring without any fear of rebuttal that not a single verse of Holy Quran out of these 35 verses, not a single verse of Holy Quran contains the word of jihad and word of fighting or killing together in a one text. اسلام اپنی اصل حیت کے اندر, اصل صورت کے اندر ایک امن کا دین, محبت کا دین, صلح کا دین اور پیار کا دین رہا ہے. ہر طرف امن امن کی بات ہو رہی ہے. میں الحمد تو لے کے والناس تک علماء بیٹھے حافظ بیٹھے قاری میں بھی پکا حافظ ہاں. ایک میں نے آیت کٹ کے دیو جہد وچ لکھے ہوئے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. اسلام ہے وہ جڑا میں بیان کر رہا ہوں. یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں 1000 سال کی تاریخ میں محمد دا پیس میکر اس سبجیکٹ کی کتاب تاریخ میں نہیں نمودار ہوئی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں امن قائم کرنے والے, بڑی منفرد کتاب ہے تاریخ کی. تو اس کے اندر بڑی اسلام کا تو نام ہی اسلام سلامتی سے ہے. ہمارے ہاں تو جو انسان کو انسان رہا, میرے حضور نے فرمایا ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور. کتا بھولا ہو جائے اور کاٹ لے اور اس کے کاٹنے سے موت واقع ہو جائے. جس کتے نے خاندان کے کئی افراد کو کاٹ دیا اور وہ ان کی لاشیں پڑی ہیں اور غصے سے بفرا ہوا شخص اس کے پیچھے دوڑتا ہے, تو اس کو بھی پیغمبر رحمت کی آواز آ رہی ہے ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور. اس کتے کو مارتے ہوئے اس کی شکل نہ بگڑنے پائے, چونکہ یہ شکل تمہارے رب نے بنائی ہے.
اور انسانوں کو جو ہے وہ قبروں سے نکال کر کے چوراہوں پہ لٹکا دیا جائے یا انسانی سروں سے فٹ بال کھیلا جائے تو اس کو پھر کس طرح اسلام سے آپ جوڑ سکیں گے؟ اسلام تو کتے کی بھی شکل نہیں بگاڑنے دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پہ کسی کو بھیجتے تھے، کسی جنگ پہ بھیجتے تھے تو وصیت کرتے تھے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا، اور جو ہے وہ جانوروں کو نہیں مارنا، یہاں تک کہ جو درخت ہیں ان کو نہیں توڑنا، ان کے سبزوں کو، ان کے کھیتوں کو نہیں اجاڑنا، یہاں تک کہ تعلیم جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی۔ وہ کہتے ہیں جنگ میں کوئی قانون نہیں ہوتا، اسلام نے جنگ میں بھی قانون دیے ہیں اور محبت میں بھی قانون دیے ہیں۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے۔ اسلام تو ایک بڑا واضح دین ہے، لیکن آج کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کے پیچھے بھی ان قوتوں کا کردار ہے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسلام کا چہرہ بالکل بے غبار ہے۔ اسلام کل بھی امن کا دین تھا، اسلام آج بھی امن کا دین ہے۔ اسلام کل بھی محبت کا دین تھا، اسلام آج بھی محبت کا دین ہے۔ اسلام کل بھی پیار کا دین تھا، اسلام آج بھی پیار کا دین ہے۔ تو جو کچھ دنیا کے اوپر واقعات رونما ہوتے ہیں، جس طرح یہ پیرس واقعہ ہوا ہے، تو ہمارے لوگ بھی کچھ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج نہیں، یہ حضور کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے آقا و مولا جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں تو 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں تشریف لائے تھے، اور یہ مکے والے کون تھے جنہوں نے گڑھے کھودے تھے؟ یہ مکے والے کون تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے گلے کے اندر کپڑے ڈال کے تاؤ دیے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اوجریاں ڈالی تھی۔ انہوں نے تھوڑے دکھ نہیں دیے تھے، اذیتیں انہوں تھوڑی نہیں دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، حضور کی آرزو یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت بھی نہ آئے۔ اپنے چچا سے کہا کہ ابو سفیان کو کسی ایسی جگہ پہ لاؤ جہاں سے وہ ہمارے لشکر کو دیکھے، اور نفسیاتی طور پہ حضور چاہ رہے تھے ان کے اوپر دباؤ پڑے اور وہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، ورنہ اگر نوبت آتی تو ان کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا۔ تو پھر حضور جب مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے یہاں تک احکام جاری کیے، جو ہاتھ کھڑے کر لے اسے امان دے دو، جو اسلحہ پھینک دے اسے امان دے دو، جو امن مانگے اسے امن دے دو، جو سینے حرم میں آئے اسے امن دے دو، جو دروازہ بند کر لے اسے امن دے دو۔ پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو۔ مجھے دنیا کا کوئی فاتح لا کے تو دکھاؤ، ایسا کوئی فاتح لا کے دکھاؤ۔ جب فاتح فتح کرتا ہے علاقے کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے۔ کیا ہمیں تاریخ یاد نہیں غرناطہ کی، ہمیں تاریخ یاد نہیں بغداد کی؟ ہم بھول گئے ہیں ان قصوں کو، کہانیوں کو، جنہوں نے انسانوں کے سروں کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے، دریائے دجلہ کے اندر ایسے لاشیں پھینکی اور خون بہایا کہ 3 دن تک خون بہتا رہا، پانی نہ بہا۔ یہ تاریخ ہے انسانوں کی، 1 کروڑ انسان لوگوں نے مارے۔ یہ ہٹلر، مسولینی، پڑھیں ان کی تاریخ، الیگزینڈر کی تاریخ پڑھیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسانوں کے خون پیے اور انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ انسان تو انسان رہا۔ رسول کریم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کتے کی شکل بھی نہیں بگاڑا۔ تو یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے، سچا دین ہے، کھرا دین ہے، امن پر مشتمل دین۔ My dear brothers and sisters in Islam and my dear brothers and sisters in humanity, I want to ask the religion of Islam and the Prophet of Islam, who said that saving the life of a dog will lead you to the Jannah, and violently killing a cat will lead you to Jahannam. If this is the teaching of Islam, then Islam, how can Islam permit you to take the lives of innocent, non-combatant civilian people? Islam will never allow. نام نہیں لیتا، بس اتنی بات معلوم ہے آپ کو، کافی ہے، ضرورت نہیں پڑی۔ اب پچھلے 200-250 سال سے یہ فتنہ انتہا پسندی، دہشت گردی کا 30 سال پہلے شروع نہیں ہوا، یاد رکھ لیں۔ یہ 200-250 سال قبل شروع ہوا تھا، پاکستان میں نہیں، کسی اور سرزمین پر۔ یہاں باقاعدہ انہوں نے حجرے بنائے تھے، ایک تحریک حجر قائم کی تھی، حجرات کی جگہ حجر۔ الاخوان بنائی تھی ایک موومنٹ، پیکٹ ہوا تھا سیاسی اور مذہبی، ایک معاہدہ ہوا تھا
اور مل کے تلوار کے استعمال کو جائز کیا، امت مسلمہ کو کافر و مشرک قرار دیا، اور اپنا عقیدہ اور اپنا ایجنڈا تلوار کے زور پر قتل کر کے نافذ کرنے کو شرعاً نہ صرف جائز بلکہ واجب بنایا، اور مسلمانوں کو کافر و مشرک ڈکلیئر کر کے اس جنگ کو، قتل و غارت گری کو جہاد کا، مرنے والے شہید ہوئے، دوسرے غازی ہوئے اور دوسرے واصل جہنم ہوئے جو مسلمان تھے، اور مال غنیمت بنایا، عورتوں کو لونڈی بناتے تھے اور نکاح میں لیتے تھے، اور اس پورے فکر اور مذہب کے بانی صاحب نے اپنی بیٹی اس وقت کے سیاسی رہنما کے نکاح میں دی تھی تاکہ فکری شادی بھی ہو اور خاندانی شادی بھی ہو جائے۔ تو اس صاحب، ان کی صاحبزادی اس وقت کے جو حکمران امیر تھے ان کی زوجہ بنی، پہلے بھی تھی مگر یہ بھی دی۔ تو اس طرح ایک تحریک باقاعدہ چلی جس کی بنیاد قتل و غارت گری، انتہا پسندی اور دہشت گردی تھی، تکفیر سے، فتنہ تکفیر سے دہشت گردی تک۔ تو پھر وہ آگے آگے بڑھا، دوسرے ملکوں میں گریجولی بڑھا۔ اس نے ایک عقیدے کو ساخت کیا جس نے امت مسلمہ کے 1200 سال کے عقیدے کو جو تسلسل سے تھا اس کو کاٹ دیا اور اس کو گمراہی ڈکلیئر کر دیا اور نیا ایک بدعت شروع کی۔ وہ عقیدہ خود بدعت ہے، یعنی 1200 سال کے امت کے تسلسل کو توڑ کے ایک نئی اختراع، وہ خود بدعت تھی، سیئہ اور مذمومہ۔ وہ پھر یہاں آئی، یہاں اس کی کوئی کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی اور وہ فکر آگے یہاں بڑھا۔ چلتے 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 پھر وہ خوارج کا فکر مختلف وقتوں میں پرانا چلا آ رہا تھا، اوائل صدیوں میں یہ فتنہ اٹھتا رہا۔ اب اس فکر نے دراصل یہ جنم دیا ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اس پوزیشن، لہذا یہاں ضرورت نہ تھی۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ثابت کریں اپنے نصابوں سے، اپنے خطاب سے، نصاب سے، مساجد سے، مدارس سے، سوسائٹی کو اور دنیا کو، کہ آپ صوفیاء اور اولیاء اور صالحین کے ورثاء ہیں، آپ اہل امن کے، قلبی امن، روحانی امن، ظاہری اور باطنی امن کے آپ وارث ہیں۔ تو یہ پڑھانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اردو کی کتابیں دو نا، تو یہ آپ نصابی کتابیں آسانی ہو گئی، آپ جو بھی باب کھولیں گے، اور وہ ایک کتاب نہ بھولیے، بڑی اہم ہے، جو ہی چھپے وہ لے لینا ہے۔ آپ سمجھیں 75% حصہ اس کتاب میں ہے جو آ رہی ہے، جی اس کا وہ اسی طرح آ جائے گا۔ یہی فروغ عام اسلامی نصاب آگے آئے گا، اہم کتب برائے مطالعہ، اہم کتب برائے مطالعہ لکھا جائے گا، عنوان یہی ہوگا۔ آپ جب اس کے باب کو کھولیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک باب ہے، مثلا قیام امن کی انفرادی جہت، حسن اخلاق کی تلقین، ایک میٹر آ گیا، عنوان دے دیا، کتب آ گئی۔ اس میں طریقہ یہ رکھا ہے کہ قرآن مجید، بخاری، مسلم، بڑی کتب اکابر کی اوپر رکھی ہیں، اور اس کے بعد براہ راست نصاب کے مطالعہ کی کتابیں یہ ہیں، ان کو میں نے ان کے ناموں کے بعد اپنی کتب کا جو ہے ذکر وہ بعد ازاں کیا ہے۔ اب آپ اوپر وہ حوالے دے دیے کہ یہ بحث، یہ عنوان، یہ باب، یہ چیزیں، مثلا غیر مسلموں کے ساتھ صبر و تحمل پر مشتمل غیر انتقامی سلوک، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک عنوان آپ پڑھا رہے ہیں، یہ باب 18 نمبر آ جائے گا۔ مثلا یہ جب عنوان آیا تو کتب اور حوالہ جات برائے تدریس و مطالعہ، صرف اس عنوان پر میں نے 58 کتابوں کے مکمل حوالہ جات، جلد، صفحہ، باب سمیت دے دی، صرف اس ایک عنوان پر۔ اب آپ کو دنیا میں کوئی انسائکلوپیڈیا، کوئی انٹرنیٹ، کوئی کمپیوٹر، کسی چیز پر آن لائن جانے کی ضرورت، یہ باب کھولیں گے، اس کے نیچے تمام کتب، بخاری الصحیح، کتاب الہبہ و فضلہ و تحرید علیہ، جلد 2 صفحہ 953، حدیث نمبر 2474، ہر چیز آ گئی۔ پھر صحیح مسلم، پھر بخاری کتاب الانبیاء فلاں فلاں فلاں، پھر ایضاً کتاب الجہاد والسیر، پھر ایضاً کتاب بدء الخلق، پھر کتاب المغازی، کتاب استطابت المرتدین، یعنی 7 ابواب کے کتب کے حوالے بخاری سے دے دیے۔ اب آپ کو کہیں سے نکالنے کی ضرورت نہیں،
اوپر عنوان پڑھیں گے پڑھانے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل کتاب کے حوالے پڑھائیں اور دکھائیں تو سارے موجود ہیں. آپ کو صحیح بخاری شریف کا نسخہ اٹھانا ہے, سارا کوئی درجہ کھول کے پڑھا دیں. مسلم شریف اٹھائیں, فلاں کتاب اٹھائیں, فلاں اٹھائیں, اس طرح کرتے ابو داؤد اٹھائیں, احمد بن حنبل دیکھیں, ترمذی سے پڑھائیں, تو ساری کتب کو دے دیا. مسند ابو وانا کو, عبد بن حمید کو, ابن ابی شیبہ کو, طبرانی, ابن ابی عاصم, بہقی, سارا دے دیا الادب المفرد کر کے. یہ سارے 56 حوالے دے دیے اوپر, 56 کتب حدیث کے مکمل. آخر پہ 2 کتابیں اپنی دے دی جن میں خالص اسی موضوع پر پوری 2 کتابیں اسی ایک باب پر ہیں. یہاں باب ہے, یہاں پر ایک باب ہے, اور جب اس کو پڑھائیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ اتنی کتابیں کہاں سے اٹھائیں, کتنی محنت صرف کریں, آپ کو فکر ختم کر دی ہے کہ آپ یہ میں نے بتا دیا. جو پڑھانا چاہے یہ استادانہ محدثانہ ایک طریقہ ہے, کو اگر یہ کرنا چاہے تب آپ کے لیے آسان ہے, اور آپ آسانی چاہیں تو آپ کو بے نیاز کر دیا ہے کہ آخر میں دیکھیں اس موضوع پر یہاں ایک باب ہے نصاب کے اندر, اور اس باب کو میری ایک پوری کتاب بنا دی. آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے تو ساری کتاب پڑھا ڈالیں. ایک باب 58 کتابیں حدیث کی دے دی پورے, اور اگر آپ ایک کتاب پہ اکتفا کرنا چاہیں تو اس باب کو ایک پوری کتاب میں پڑھ لیں گے. اسی طرح مثلا کوئی اور موضوع لے لیں, انسانی حقوق کی حرمت. انسانی حقوق کی حرمت ایک باب ہے, آ گیا. اب اس کے تمام صحیح مسلم, کتاب البر والصلہ چلتے آئیں گے. کتب کے حوالے ہیں, 11 کتابیں دے دی ہیں, وہ دے کر تو اس میں کوئی 8 کتابیں اس موضوع پر میری اپنی کتابوں کے حوالہ جات دے دی. وہ کتابوں پر آپ اس کو دیکھ لیں گے, وہ کتاب اٹھائیں گے, پڑھائیں گے, اور سارا موضوع مکمل ہو جائے گا. اسی طرح آپ کوئی موضوع نکالیں گے, دہشت گردوں کی معاونت بھی جرم ہے. خواہ علمی معاونت ہو, خواہ فتویٰ کی معاونت ہو, سیاسی معاونت ہو یا مالی معاونت, معاونت بھی جرم ہے. ایک پیراگراف دے دیا ہے تاکہ وہ تصور کلیئر ہو جائے. اس کے بعد کتابیں دے دی, ابن ماجہ ہے, بہقی ہے, فلاں فلاں کتابیں. آخر پہ اپنی کتابیں دے دی, ان کے حوالے دے دی. بغاوت کیا ہے, ایک باب آ گیا. بغاوت, مسلم ریاست یا نظم اجتماعی کے خلاف مسلح بغاوت کی ممانعت, ایک عنوان آ گیا. اس کی تعریف دے دی ہے, ابتدائی مضمون دے دیا ہے, اقسام دے دی ہیں. جہاں جہاں ضروری بحث ہے وہاں اس کتاب نصاب کے اندر پھر تعریفات, عربی عبارات, کچھ بحثیں بھی دے دیں. اس کے بعد پھر ابن حمام کی فتح القدیر ہے, ابن نجیم کی ہے, البحر الرائق ہے, رد المختار ہے, الدر المختار ہے, رد المطار ہے, حاشیہ دسوقی ہے, عینی ہے, بنایا ہے. یہ سارے حوالے جلد صفحہ دے کر کتابیں پڑھانا چاہیں تو اصل کتابیں اٹھا لیں, اور اگر ایک کتاب پہ اکتفا کرنا چاہیں تو نیچے پھر میری کتاب پوری اس ایک باب پر ہے. اب اس طرح جب آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے, کوئی موضوع لیں گے تو یہ آپ کو ایک سارا کا سارا گویا طریقہ بحث مل جائے گی, ایک اسلوب مل جائے گا. اسی طرح آپ کو شخصی آزادی کا حق, مذہبی آزادی کا حق, اظہار رائے کی آزادی کا حق, دوسروں کے جرائم سے برات کا حق, صفائی پیش کرنے کا حق, آزادانہ سماعت کا حق, انسانی حقوق بیان ہو رہے ہیں. حقوق مساوات ہیں, شخصی رازداری, نجی زندگی, عزت دوسرے کی محفوظ کرنا, بنیادی انسانی حقوق. ایک عنوان آ گیا, اس کی تفصیلات کئی صفحات پہ دے دی ہیں, اور جب وہ صفحات ختم ہوتے ہیں تو آخر پہ کتب برائے تدریس و مطالعہ, پھر بخاری, مسلم, طبرانی کتابیں آ گئیں, آخر پہ میری کتابیں آ گئیں. آپ چاہیں اصل کتب پڑھا لیں, اور آسانی چاہیں تو اپنی کتاب اٹھائیں اور اس سے سارا مطالعہ کروا لیں. اس طرح جہاد کیا ہے, مثال کے طور پہ جب جہاد پڑھائیں گے تو وہ جہاد کے اوپر تمام کتب, یہ جو 6ٹھی کتاب آئے گی بڑی اہم ہے, وہ تمام مراجع اور مصادر آ جائیں گے. اگر آپ چاہیں کہ وہ بہت سینکڑوں کتابوں میں کون جائے, میں نے ایک ایک موضوع پر 58 کتابیں, 70 کتابیں بھی دی ہیں, ماں کتب, ابواب, صفحہ, جلد, ہر چیز, حدیث نمبر سمیت, 25, 40, 5, 10 حسب ضرورت. لیکن ہر باب کے اوپر ایک کتاب ہے.
آپ جہاد چاہتے ہیں، جہاد کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جہاد بالعلم کیا ہے، جہاد بالعمل کیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے، جہاد بالمال کیا ہے، یہ اقسام آ جائیں، وہ پڑھائیں اور تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھاتے ہوئے تو آپ پھر چاہیں تو یہ جو 4 اقسام ہیں اس پر پوری کتاب آ گئی، چاہیں تو کتب کو پڑھا لیں، چاہیں تو پوری الجہاد الاکبر کو پڑھا لیں، ساری الجہاد الاکبر۔ اب آ جاتا ہے جہاد بالسیف، اس کے علاوہ وہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اقسام کیا ہیں، ضروریات کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ چاہیں تو حوالے کتب کے ہیں، اصل مصادر احادیث کتب سے فقہ سے پڑھا لیں، اور چاہیں تو یہ پوری کتاب ہے کوئی 800 صفحات کی میری کتاب الجہاد، یہ نئی کتاب ہے، پورے جہاد پر ایک الگ کتاب آ گئی، کتاب الجہاد، سارے ابواب ساری چیزیں تفصیل اس کے اندر موجود ہے، اس سے پڑھا لیں۔ اسی طرح آپ ایک باب آئے گا پڑھائیں گے، یہ اس میں نہیں، میں نے کہا چھٹی کتاب جب آپ لیں گے تو اس میں بہت سے عنوانات آئیں گے، یہ ابھی پریس میں ہے، ایک نسخہ صرف لائیں نہیں، تو میں نے آج دکھانے کے لیے کل اسلام آباد کے لیے نکلوا لی تھی، ابھی یہ اس مہینے 15-20 دن میں آ جائے گا۔ اگر آپ چاہیں مثلا اسلام میں محبت کا تصور عدم تشدد ہے، عدم تشدد ہے، ایک وہ چھٹی کتاب علامہ شہزاد صاحب اور ایک یہ 2 چیزیں پریس سے آنی، باقی ساری چھپ چکی ہیں، ساری یہ صرف 2، ایک چھٹی نصاب کی اور ایک۔ تو محبت اور عدم تشدد، اس کے لیے آپ کو کتب مل جائیں گی، اور کتب جانے کی بجائے یہ موضوع لے لیں تو یہ سارا کا سارا اس ایک پوری کتاب میں مل جائے گا، جس میں ہوگا دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے، ایک باب، پیغمبر رحمت سراپا محبت، حرمت دم تکریم بشر، غیر مسلموں کی جان و مال کا تحفظ، جانوروں پر رحمت شفقت تحفظ، انسانیت کے قتل عام کا حکم، خوارج وغیرہ، پوری کتاب عدم تشدد پر آ گئی۔ آپ چاہیں پڑھانا اس کے اندر نصاب میں آئے گا کہ اسلام خدمت انسانیت کا دین ہے، اسلام صرف عبادات کا نہیں بلکہ خدمت انسانیت کا دین ہے، اس لیے اس کو کائناتی دین کہتے ہیں، آفاقی، انسانیت کا دین ہے۔ اگر انسانیت کی خدمت کا دین نہ ہو تو پوری انسانیت کے لیے رہنما نہیں ہے۔ اب یہ وہ جو چھٹی جلد آئے گی اس میں آپ چاہیں تو اصل مصادر اور مراجع کو لے لیں، تمام مصادر اور مراجع آ گئے، چاہیں تو وہ ایک باب جو ہے انسان خدمت انسانیت کا، اس پر پوری کی پوری کتاب آ گئی، الاحکام الشرعیہ فی کون الاسلام دینا لخدمت الانسانیہ، اسلام اور خدمت انسانیت اردو کا نام ہے۔ یہ پوری کتاب ما احادیث اور احکام، یہ کوئی 550 صفحات کی پوری کتاب اس خدمت انسانیت کے موضوع پر آ گئی۔ اب یعنی یہ آپ پڑھائیں گے۔ اسی طرح یہ کتابیں آپ پڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول رسول رحمت ہیں اور دین دین رحمت ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ پڑھانا چاہتے ہیں، چاہیں تو اسی طرح یہ چھٹی جلد جو آئے گی کتاب، اس میں مراجع اور مصادر لے کے اصل کتابوں سے پڑھا لیں، چاہیں تو بے نیاز ہو جائیں، اصل کتابیں اسی کے اندر ہیں، ہر کتاب کے اندر اصل کتابوں سے ہے۔ الوفا فی رحمت النبی المصطفیٰ، پوری کتاب آ گئی، اس کے اوپر آ گئی۔ اسی طرح ایک اور کتاب البیان فی رحمت المنان، تو اس پر 2 کتابیں ہیں، رحمت منان اللہ کی اور ایک رحمت المصطفیٰ میں۔ الغرض اس طرح آپ جو موضوع لیں گے، یہ تو اردو اور عربی میں بھی ہیں، اور پھر انگلش میں جن کی استطاعت ہو، بے شمار کتابیں 10-12 مزید انگلش میں ہیں جن کا بھی اردو ترجمہ نہیں کیا، وہ انگلش اور اردو عربی کی ملا کے 25 بنی ہیں جن کا اردو ترجمہ ہو جائے گا۔ یہ ہے پیس، انٹیگریشن اور ہیومن رائٹس، پھر تمام کتب، حوالے، نیچے ریفرنسز، ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں۔ یہ کتاب ہے محمد دا پیس میکر، اس کا اردو ترجمہ بھی آنا ہے، وہ ابھی ہوا نہیں، چونکہ میں جون میں فارغ ہوا ہوں یہ ساری کر کے مکمل، تو اردو والی کتب جو ہیں وہ انگلش میں آئیں گی، 2-3 آ چکی ہیں، باقی ابھی نہیں۔ انگلش کی بہت ساری کتب ہیں جنہیں اردو میں ہونا ہے،
مگر آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ ہر انگلش میں ہے یا اردو میں حوالے سارے عربی کے موجود ہیں، عبارات، اور میں یہ کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ اعراب کے ساتھ دے دیتا ہوں، پھر ان کے نیچے مآخذ، مصادر اور تحقیق اور تخریج بھی آ جاتی ہے۔ تو جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ ان احادیث پر پہنچ جائیں گے۔ جب تک اردو کی کتاب نہیں بھی ملتی، سرخیاں ہیں، کچھ سمجھ آ جائے گی۔ انگلش کی کتابیں جب تک کوئی اردو کی کتاب نہیں، اردو کی ہیں ساری کتب، میں اضافی بتا رہا ہوں، ایک آدھ بچہ انگلش کا جو آپ کو تھوڑا بتا سکے لے لیں، تو یہ ساری، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں 1000 سال کی تاریخ میں محمد دا پیس میکر اس سبجیکٹ کی کتاب تاریخ میں نہیں نمودار، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں امن قائم کرنے والے، بڑی منفرد کتاب ہے تاریخ کی۔ تو اس کے اندر پھر بڑی تفصیلات ہیں، پھر اسلام مرسی اور کمپیشن پر، یہ وفا میں آ جاتا ہے، رحمت پر اور اس پر، یہ محمد دا مرسیفل ہے انگلش کی۔ یہ جو میں نے خدمت انسانیت کہی اس کی کتاب ہے انگلش میں، اسلام on serving humanity۔ وہ دو کتابیں، عدم تشدد اور محبت اور خدمت انسانیت، دونوں انگلش میں بھی ہیں، سرونگ ہیومینٹی اور اسلام آن لو اینڈ نان وائلنس۔ آسانی آپ کو یہ کر دی ہے کہ اب مراجع میں نے بے شک آلموسٹ ہزاروں کی تعداد میں دے دی ہیں، 25 کتابیں ہیں نا جی، تو ہزارہا مراجع اور مصادر کتب دے دیے، مگر آپ بے نیاز ہیں، آپ کے پاس یہ، آپ اگر انگلش بھی آتی ہے تو 25 کتابیں رکھ لیں پاس، اگر انگلش نہیں آتی تو اردو کی 10-12 کتابیں رکھ لیں جس میں عربی حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ ہزارہا کتب سے بے نیاز کریں گی اس موضوع پر، ایک ایک موضوع کو لیتے جائیں اور وہ سبقاً درساً خطابات میں، مساجد کے خطبات میں، حلقات میں، دارالعلوم میں موضوع رکھیں، امن اور انسداد دہشت گردی، محاربہ، فتنہ خوارج وغیرہ جو چاہیں۔ تو یہ ایک انگلش میں کتاب ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کی شرعی احکام۔ اس موضوع پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی سوائے علامہ ابن القیم کی احکام و اہل ذمہ۔ ابن القیم کی ان کے زمانے کے مطابق تھی، اور ایک رسالہ تھا علامہ ابن تیمیہ کا، وہ اس سبجیکٹ پہ نہیں تھا مگر ملتا جلتا موضوع تھا، ہر کوئی احکام و اہل ذمہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پہلی ایک جامع اور عظیم کتاب، اس سے کہیں زیادہ ابحاث کو لے کر یہ کتاب آئی، اور اسلام اور اہل کتاب یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ابحاث آپ کو مل جائیں گی، مگر اس میں میں نے اور زیادہ چیزوں کو لپیٹا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اپنے مدارس میں اس کو شامل نصاب کر لیں۔ اب میں تو اتنا ہی کرنا تھا، اب ایک موضوع صرف امن اور دہشت گردی پر 25 کتابیں، یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی خیرات ہے، آقا کی خیرات ہے اور اکابر اولیاء اللہ کی توجہات ہیں، ورنہ تو یہ میں خود بھی جب کبھی سوچتا ہوں تو میری اپنی سمجھ میں کہ کیا چیز کیسے ہو رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور پڑھائیں، اپنے خطبات میں ان کو شامل کریں اور اپنے دروس میں شامل کریں، سبقاً طلباء کو، بچوں کو پڑھائیں اور طالبات کو پڑھائیں، حلقات قائم کریں۔ یہ الجہاد الاکبر پر ہمیشہ ایک حدیث ہی پڑھ دیتے تھے، 1-2 حدیثیں جہاد بن نفس کے موضوع پر، ایک آدھ علم کے اوپر 1-2 کر کے تو اکتفا کرتے تھے، اس پر کبھی کام نہیں کیا گیا تھا، اور وہ کہہ دیتے تھے امام غزالی کا ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، بس آگے نہیں تھا۔ یہ صرف اس موضوع کے اوپر پوری ایک کتاب، 70 احادیث صرف اس ایک حدیث کو ثابت کرنے کے اوپر بیان کر دی، اتنا کام کر کے، اور یہ 131 صفحات پہ مشتمل، 131 اور 70 احادیث اور آیات اس کے علاوہ ہیں جن پر الجہاد الاکبر کو ثابت کیا۔ لوگ اس کو رد ہی کرتے تھے کہ ضعیف ہے، موضوع چیزیں ہیں، اور پھر اس میں ائمہ فقہا کی تصریحات بھی ساتھ ساتھ لے آئے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں اب آپ کے لیے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور حلقات پڑھائیں، اناؤنس کریں، چھوٹے بروشر بنائیں، محلے میں، علاقوں میں، علاقے کے اسکولوں میں آپ تقسیم کریں کہ امن اور
انسداد دہشت گردی کا کورس شروع ہے ہماری مسجد میں، ہمارے مدرسہ میں، ہمارے دارالعلوم میں. کوئی وقت بنا لیں، مختلف طبقات آئیں، ان کو پڑھائیں، اور آپ کتاب کو رکھ لیں اور موضوعات بھی کتاب میں ہیں سارا، تو ان کو سبقاً پڑھائیں، پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیں، ان کی تقریب کرائیں، لوگوں کو بلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ علماء کرام اس معاشرے میں جہاں کچھ لوگ انتہا پسندی اور فتنہ اور شر پھیلانے میں مصروف ہیں، وہاں علماء جو صوفیاء کے ورثاء ہیں، اولیاء و صالحین کے، وہ معاشرے میں امن اور محبت اور اعتدال پھیلانے میں بھی مصروف ہیں. یہ اپنا کردار اسٹیبلش کریں. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، علماء کو علم دین کی وجہ سے اللہ پہلے بڑی عزت عطا کرتا ہے. علم اور دین کے برابر، علم، دین اور تقوی، دین کی خدمت، دین اور علم، علم صالح اور تقوی، اس کے برابر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، بھلے اس میں غربت اور فقیری آئے. Islam stood up for the poor people. Islam stood up for the oppressed people. Islam stood up for the orphans, stood up for women, stood up for children, and he gave the respect, he gave the dignity to the whole mankind, irrespective of their religion, irrespective of their culture, irrespective of their race. So this is Islam who came for the unity at the globe. This is Islam who came for promotion of peace at this globe. This is Islam who came for the dignity of mankind on this globe.